جزاک اللہ خیر و احسن الجزا۔ آج کے دوسرے مقرر ہیں فضیلت الشیخ صدیق احمد سلفی حفظہ اللہ وتولہ، استاذ ہیں مرکز امام بخاری التعلیمی والخیری تلولی کے۔ موضوع ہے ظلم اور اس کا انجام۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ لوگ جو دروازے پر بیٹھے ہیں اندر آ جائیں، اور باہر سے آنے والوں کو تاکہ تکلیف نہ ہو۔ نہایت ہی آپ کو ولولہ انگیز خطاب سننے کو ملے گا۔ میں بڑے ہی ادب و احترام سے شیخ سے گزارش کرتا ہوں کہ آئیں اور اپنے موضوع کی وضاحت کریں۔ پانی رکھوں شیخ؟ نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا، وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا، وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب زدني علما، آمين۔ حمد و ثنا کبریائی بڑائی تعریف و توصیف اکیلے وحدہ لا شریک کے لیے۔ اللہ کی رحمتیں و برکتیں نازل ہوں انبیاء کرام پر، خصوصاً ناقی نبی پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، صحابہ کرام پر، اور قیامت تک آنے والے مومنین پر۔ قابل قدر علماء کرام، مسجد و مدرسہ کے محترم ذمہ داران، اس پروگرام کے انعقاد کرنے والے نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، دوستوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں اور عزیز بچوں، آج کے اس درس کے لیے جس عنوان کا انتخاب کیا گیا وہ ہے ظلم اور اس کا انجام۔ مجھ سے پہلے آپ نے ایک بہترین خطاب، علمی خطاب
پرمغز خطاب سماعت فرمایا۔ عقیدے کے موضوع پر بہت جامع گفتگو، بس ضرورت اس بات کی ہے کہ عقیدہ کی اہمیت ہمارے زندگی میں رچ بس جائے کہ ہر دم ہم اس کے لیے فکر مند رہیں۔ ظلم اور اس کا انجام آج ہر شخص اپنے آپ کو مظلوم سمجھتا ہے۔ کسی سے بھی بات کریں تو اسے کسی نہ کسی سے شکایت ہے کہ فلاں میرے ساتھ ظلم کر رہے ہیں۔ لیکن خود ظلم کرنے والا کبھی یہ اعتراف نہیں کرتا کہ میں ظلم کر رہا ہوں۔ آج کا جو درس ہے وہ اس ناحیے سے ہے کہ ہم میں سے ہر شخص یہ سوچے کہ کہیں مجھ سے ظلم تو نہیں ہو رہا ہے۔ میں ریپیٹ کرتا ہوں، ہر شخص آج یہ کہتا ہے کہ مجھ پر ظلم ہو رہا ہے، میں مظلوم ہوں۔ مردوں سے پوچھیے تو وہ بولیں گے، عورتوں سے پوچھیے تو وہ بولیں گی، چھوٹوں سے پوچھیے تو وہ بتائیں گے، بڑوں سے پوچھیے تو وہ بھی بتائیں گے۔ آج جو درس ہے اس کا یہ پہلو ہمارے سامنے ہونا چاہیے کہ کہیں ہم ظالم تو نہیں بن رہے ہیں، ہم سے کہیں ظلم تو نہیں ہو رہا ہے۔ یہ چیز ہمیں اور آپ کو سوچنا ہے۔ اور جو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم کے حوالے سے گفتگو فرمائی، اس روشنی میں سمجھنا ہے کہ ہم کس مقام پر کھڑے ہیں انشاءاللہ۔ اور پھر ہمیں کرنا کیا چاہیے، اس کے لیے کیا رہنمائی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں ہم انشاءاللہ اپنی اصلاح کریں گے کہ ہم ظالم نہ ہو جائیں۔ انشاءاللہ کریں گے ایسا؟ ہاں، بہت سوچ سمجھ کے بولیے گا۔ تو سب سے پہلے یہ کہ ظلم ہے کیا؟ بتائیے، ظلم کس کو کہتے ہیں؟ بولیے، جو بھی آتا ہے بولیے۔ نہیں معلوم؟ پھر ہم کہتے کیوں ہیں کہ ہم پر ظلم ہو رہا ہے؟ ظلم کس کو کہتے ہیں ذرا بتائیں۔ سب آتا ہے آپ کو لیکن تھوڑا شرما رہے ہیں، جھجک ہے۔ بولیے جی۔ اس پہلو میں لے جانا چاہتا ہوں کہ جہاں ہم نہیں پہنچ پاتے، ایک آدھ دو تو بتائیے کہ ظلم ہے؟ نہیں، کسی کا حق ماننا۔ چلیے ایک اور، کسی کو تکلیف پہنچا دینا ظلم، اور کسی کو تھپڑ مارنا ظلم ہے، کسی کا مال لے لینا ظلم ہے، کسی کی زمین دبا لینا ظلم ہے، کسی کو گالی دینا، بولیے، ظلم ہے، کسی کی غیبت کرنا یہ ظلم ہے، کسی کی چغلی کرنا یہ ظلم ہے۔ ہاں نہیں مت بولنا ہے۔ کسی کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرنا یہ ظلم ہے۔
کسی کو بے عزت کرنے کی کوشش کرنا یہ ظلم ہے، رشتہ داروں کا خیال نہ رکھنا، ان کا جو حق ہے نہ دینا یہ ظلم ہے، صلہ رحمی نہ کرنا یہ ظلم ہے، ہاں ہے، یہی ظلم ہے۔ جب یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے آ گئی ہیں، زیادہ تر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی نے کسی کو تھپڑ مار دیا یہ ظلم ہوا ہے، کسی نے گالی دے دیا یہ ظلم لیا، کسی کا مال کسی نے لے لیا یہ ظلم، اتنا ہی لوگ سمجھتے ہیں۔ لیکن جو عزت کے ساتھ کھلواڑ، بے عزت کرنے کی کوشش، غیبت ہے، چگلی ہے، ادھر سے ادھر لگانا ہے، یہ بھی تو ظلم ہے۔ یہ مجلس الحمدللہ مردوں پر مشتمل ہے اور عورتوں کی بھی جماعت یہاں موجود ہے۔ بڑے مسائل ہم سنتے ہیں اور تقریباً ہر گھر کی کہانی ہو چکی، وہ ساس بہو فلاں فلاں، اس نے ایسا ویسا۔ یاد رکھیے زبان سے نکلنے والا ہر کلمہ بہت سوچ سمجھ کے ادا کیجیے گا، کہیں ہماری زبان سے نکلنے والا کوئی کلمہ ظالم تو نہیں ہو رہا ہے یا ہمیں ظالم تو نہیں بنا رہا ہے۔ اس کا نام ہے ظلم۔ کسی کا حق ہے ہم نہیں دے رہے، یہ ظلم ہے۔ اور اسی طریقے سے کسی کو بے عزت کرنا چاہتے ہیں، یہ ظلم ہے۔ اور ہم تمام کو ہر قسم کے ظلم سے بچنا ہے، بچنا ہے، بچنا انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین ہمیں بچائے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہمارے سامنے ہیں، اس کی روشنی میں ایک سوال آپ سے، سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ جی جزاک اللہ۔ ہاں، سب سے بڑا ظلم اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنا۔ دلیل، ان الشرک لظلم عظیم۔ وہ اللہ کا حق تھا، عبادت اللہ کے لیے ہونی چاہیے، رازق خالق مالک اللہ کو ماننا چاہیے۔ اس حق کو کسی اور کے حوالے ہم نے جب کیا تو یہ ظلم ہے، اور سب سے بڑا ظلم ہے۔ ابھی آپ نے عقیدے کے باب میں سنا ان الشرک لظلم عظیم۔ لیکن آج جو ہماری گفتگو ہو یہ ہے کہ بندوں کے درمیان ظلم۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، کہ لوگوں ظلم سے بچو۔ یہ ظلم قیامت کی تاریکیوں میں سے ایک تاریکی ہے، اندھیرا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ قیامت کی تاریکی کا مفہوم کیا ہے؟ اس کا مفہوم یہ ہے کہ بعض وہ مقامات جہاں سے ہمیں گزرنا ہے، ان میں سے ایک ہے پل صراط۔ کیا نام اس کا؟ پل صراط۔ کیسی ہے، کس طرح کا پل ہے وہ؟ کہتے ہیں کہ بہت تیز دھاردار ہے، وہ بہت باریک ہے وہ، اور اندھیرا ہے وہاں۔ انسان کے نیک اعمال روشنی کا سبب بنیں گے، ظالم کے لیے روشنی نہیں ہوگی، گزرنا وہیں سے ہے، اور وہ پل جنت و جہنم کے درمیان ہے۔ وہاں سے گرنے کا مطلب جہنم میں جانے والے۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ یہ فرمایا کہ ظلم مت کرو ورنہ جہنم میں چلے جاؤ گے۔ قیامت کی تاریکی ہے، اور جب تاریکی ہوگی تو آپ پل صراط عبور نہیں کر سکتے، گر جائیں گے آپ۔ اس لیے ظلم سے بچیے، کسی بھی قسم کا ظلم ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، مال کا ہو یا عزت و آبرو کو، زمین کا ہو یا فلاں چیز کا ہو، پارٹنرشپ کا معاملہ ہو یا کسی اور چیز کا معاملہ، ظلم ہے۔ لہذا اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم سے بچیے، اس لیے کہ یہ جو قیامت کے دن کی تاریکی میں سے ایک تاریکی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم سے اپیل کرتا اللہ تعالیٰ، ہمیں حکم دیتا، یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلته محرما فلا تظالموا۔ سنیے گا، اللہ رب العالمین نے فرمایا، اے میرے بندو، میں نے اپنے آپ پر ظلم کو حرام قرار دے لیا ہے،
کہ میں کسی پر ظلم نہیں کروں. اللہ رب العالمین انصاف کرنے والا ہے، عدل کرنے والا، وہ ظلم نہیں کرتا. لیکن اگر وہ کرنے پر آئے کون روک سکتا ہے؟ لیکن اللہ رب العالمین نے خود روک لیا اپنے آپ کو، یہ حرام ہے میرے لیے. اور اس کے بعد فرماتا ہے تمہارے درمیان بھی میں نے اس کو حرام قرار دی. جیسے اپنے اوپر حرام قرار دے لیا، ویسے تمہارے درمیان بھی اس کو حرام قرار دے لیا. فلا تظالموا، لہذا ایک دوسرے پر تم ظلم نہ کرو. یہاں ایک چیز کا اشارہ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے کتنا پیار بھرے انداز میں کہا یا عبادی، اے میرے بندو. یہ بھی تو ہو سکتا تھا اے لوگو میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام قرار دے لیا ہے، اے بندو میں نے ظلم کو اپنے آپ پر حرام، یہ بھی تو ہو سکتا تھا. لیکن اللہ فرمایا یا عبادی، اے میرے بندو. آپ کی اولاد ہے، اس کا نام مان لو زید ہے، آپ بول سکتے ہو اے زید ادھر آؤ. دوسرا ہے بیٹے زید ادھر آؤ. تیسرا ہے میرے بیٹے زید ادھر آؤ. فرق ہے کہ نہیں تینوں جملے میں؟ ہے کہ نہیں؟ کس میں زیادہ اپنائیت جی؟ جس میں ہم نے میرا لگا دیا ہے وہی شخص، نام بھی اس کا زید ہے اور بیٹا بھی ہے، لیکن جب میں نے میرا لگا دیا اپنائیت بڑھ گئی. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بڑی محبت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ یہ ظلم تمہیں جہنم تک لے جا سکتا ہے، لہذا میرے بندو ایسا مت کرو. ہمیں شاید اتنا اپنے بارے میں فکر نہیں ہے جتنا اللہ کو ہمارے بارے میں فکر ہے. شاید ہمارے باپ نے بھی کبھی ایسا نہیں کہا ہوگا، ہم نے خود نہیں سوچا ہوگا، لیکن اللہ ہمیں جہنم سے بچانا چاہتا ہے، بچا رہا ہے، آگاہ کر رہا ہے کہ یہ بہت خطرناک چیز ہے، اس سے بچیے. اور بڑے پیار بھرے انداز میں کہتا ہے یا عبادی، اے میرے بندو. تو جس بات کو اللہ تعالیٰ اتنی پیار سے ہم سے کہے تو ہم کو ماننا چاہیے یا نہیں؟ ماننا چاہیے نا، یا چھوڑو کوئی بات نہیں. اللہ اتنی پیار سے کوئی بات ہم سے کہہ رہا ہے اور ہم نہ مانیں، اسی کے بندے ہو کر کے، اسی کا کلمہ پڑھنے والے نہ مانیں. اس سے بڑی گمراہی اور بدنصیبی اور کیا ہو سکتی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی اس فرمان کو، اس نصیحت کو جتنے پیار کے ساتھ اللہ رب العالمین ہمیں نصیحت کر رہا ہے اس کو ہم نہیں مانتے. یاد رکھیے یہ دنیا ہے، دنیا میں انسان کی مختلف حیثیت ہے. کوئی بڑا ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی عورت ہے، کوئی مرد ہے، کوئی طاقتور ہے، کوئی کمزور ہے، اور کسی کے پاس افراد ہیں، اثر و رسوخ ہیں، اس کے پاس مال ہے. وہ ظلم کرتا ہے اور کرتا چلا جاتا ہے، کوئی اس کا کچھ بگاڑ نہیں پاتا. بڑے بڑے لوگ ہیں جن کے بارے میں ہم جانتے ہیں. ابھی کہا جائے کہ کون ظالم ہے، ہم تو شاید نام نہ لے لیں گے، فوراً پہنچ جائیں گے کون بڑا ظالم ہے. کیوں؟ بھائی ان کے پاس پہنچ ہے، اثر و رسوخ ہے، طاقت ہے، حکومت ہے، سب ان کا ہے. دنیا ہے، ظلم کرنے کے باوجود انسان دندناتا پھر رہا ہے. میں نے وہاں کی بات کی ہے نا، اسی کو تھوڑا نیچے لے آئیے. اپنے سماج میں دیکھیے، اپنے گھر میں دیکھیے کہ شاید کچھ ایسے ہی لوگ ہوں گے جو ظلم کرنے کے باوجود دندناتے پھرتے ہماری گلیوں میں اور ان کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں پاتا. اور جس پر ظلم ہوا ہے وہ بیچارہ پریشان سوچتا ہے یا اللہ اس کو ہلاک کیوں نہیں کر رہا ہے، اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود اس کا کچھ بگڑ نہیں رہا ہے. ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ دنیا چند روزہ ہے اور اس کے بعد ایک بڑی زندگی آنے والی ہے، اور وہاں عدل ہے، انصاف ہے.
دنیا میں اس کے ساتھ یہ معاملہ کیوں نہیں ہوتا؟ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اللہ لیملی للظالم حتی اذا اخذہ لم یفلت. یہ ظالم کو اللہ تعالیٰ مہلت دیتا رہتا ہے. وہ سوچتا ہے کہ میرا کچھ نہیں بگڑ رہا ہے، اللہ کی پوری نگاہ اس پر ہے، اس کو مہلت دیا ہے، ٹھیک ہے تم جتنا سرکشی کرنا چاہو کر لو. پھر اللہ کہتا ہے کہ جب ایک دن اللہ پکڑتا ہے تو پھر مہلت نہیں ملتی. اسی سماج اور معاشرے میں کئی مثالیں ایسی ہوں گی کہ جو ظلم پہ ظلم کرتے جا رہے ہیں، ان کو لگ رہا ہے کہ میرا کوئی کچھ بگاڑ ہی نہیں سکتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک وقت متعین کیا. وہ وقت آیا اور اللہ نے جب پکڑا تو ایسا پکڑا کہ بلبلا اٹھے اور کہنے بھی لگے کہ اس کا عذاب ہے. یہ اعتراف کر لیا کہ فلاں کو میں نے ستایا تو اس لیے ایسا معاملہ ہے. ایک جگہ کا معاملہ ہے، سن لیجئے. ایک بہت پہنچیلے آدمی تھے، سماج میں پہنچیلے، اور ایک دیندار شخص تھے. تھوڑا آپ لوگ جو ہے ادھر ادھر نہ کریں، بیٹھ جائیں، جن کو جانا ہو چلے جائیں تو بہتر. وہ ذرا سے پہنچیلے تھے اپنے لیے، اور ایک دیندار شخص تھے. سچا واقعہ ہے، سچا واقعہ، سنیے گا اس کو. کسی ضرورت کے تحت ان کے پاس گئے، اور جناب غصے میں آ گئے اور کئی تھپڑ جڑ دیا. وہ بیچارے کچھ نہیں بولے. انہوں نے اللہ سے فریاد کر دی. ان کو کچھ نہیں کہا، نہ رپورٹ کرایا، نہ یہ کچھ نہیں. بڑے آدمی تھے بھائی وہ. انہوں نے اللہ رب العالمین سے فریاد کر دی. کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اتقی دعوت المظلوم، مظلوم کے بد دعا سے بچیے. فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ، اللہ اور مظلوم کے بد دعا کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ بن جبل اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا گورنر بنا رہے تھے، وہاں کے وہ حاکم بن رہے تھے. رخصت کرتے وقت یہ جملہ فرمایا تھا اتقی دعوت المظلوم. جا تو رہے ہو، وہاں کی حکومت تمہارے ہاتھ میں ہوگی، ہر قسم کے لوگ تمہارے آس پاس ہوں گے، لیکن یاد رکھنا مظلوم کی بد دعا سے بچنا. ہم بھی اپنوں کو رخصت کرتے ہیں، بیٹا بڑی پوسٹ پہ جا رہا ہے، اللہ کرے سب جائیں. نصیحت ویسے کیجیے جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پیارے صحابی کی کیا. جا تو رہے ہو لیکن اتقی دعوت المظلوم، یاد رکھنا مظلوم کی بد دعا سے تم بچنا، کیونکہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا. وہاں معاملہ وہی ہو گیا، اس بندے نے بد دعا کی. مظلوم کیا کر سکتا ہے؟ آج تک بستر پر ہے، بہت علاج کرایا انہوں نے، نہ پیسے کی کمی ہے نہ ڈاکٹر کی کمی، اور یہ کہتے ہیں کہ فلاں مولوی صاحب کو میں نے مار دیا تھا. وہ اعتراف کرتے ہیں. لہذا ایک بات بڑے پیار بھرے انداز میں آپ سے میں کہنا چاہتا ہوں، کسی کو کمزور سمجھ کر کے ظلم مت کرنا کہ میرا کیا بگاڑ لے گا.
اللہ نشانی عبرت بنا دیتا، دیکھو عبرت حاصل کرو۔ یہی ہے جو یہ سمجھتے تھے کہ وہ مظلوم، وہ کمزور ہے، اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، دکھا دیا۔ لوگ دیکھیں کہ جس کے ساتھ کوئی نہیں ہوتا اس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت، بہت سارے بھائی ہمارے، ان کی ماتحتی میں بہت سارے لوگ کام کرنے والے ہوں گے، یا گھر کے وہ بڑے ہیں تو ان کی ماتحتی میں بہت سارے لوگ رہتے ہیں، زندگی بسر کر رہے ہیں، ان کا کھانا پینا رہنا سہنا سب ان کی ذمہ داریوں میں سے۔ بہت سوچ سمجھ کے قدم بڑھائیے گا، کوئی فیصلہ لینا ہو بہت سوچ سمجھ کے فیصلہ لینا، دونوں طرف کی باتیں سن کے فیصلہ لینا، ورنہ معاملہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ثلاثۃ انا خصمہم یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن 3 قسم کے ایسے لوگ ہیں کہ جن کی جانب سے میں پیروی کروں گا۔ آج دنیا میں کیا ہے، کسی نے کسی کے ساتھ کچھ معاملہ کر دیا، بیٹھا کوئی 4 لوگ بیٹھے تو آدمی کیا کرتا ہے، جو چرب زبان ہے، بولنے والا ہے، خوب بول بال کر کے اپنی بات صحیح ثابت کر لے جاتا ہے، اور وہ کمزور وہاں بھی نہیں بول، اگر یہاں بول دیں گے پھر گھر میں پٹائی ہو جائے گی، یہاں بول دیں گے پھر آفس میں معاملہ ہو جائے گا، سچائی بول دیں گے آفس سے نکال دیا جائے گا۔ اللہ فرماتا انا خصمہم، ان کی پیروی میں کروں گا۔ وہ کون ہیں؟ ان میں 3 میں ایک تیسرا شخص سے ہے، وَرَجُلٌ، غور سے سنیے گا، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْتِهْ أَجْرَهُ، کہ ایک شخص سے ہے کہ ایک آدمی کو اپنے یہاں مزدوری پہ رکھا، اجرت پہ رکھا، اور کام لیا، پورا کام لیا، لیکن اس کو اجرت نہیں دی۔ ایک بار ضرور آج رات میں جب لیٹے بستر پر تنہائی میں ہو تو سوچئے گا کہ پوری زندگی جو ہماری تجارت میں گزری ہے، اور کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو ہمارے ماتحتی میں کام کیے ہیں، کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ جس کا حق ہم نے مار لیا ہو، مزدوری نہ دیا ہو، ڈانٹ کے بھگا دیا ہو، یا کم دیا ہو۔ ضرور سوچئے گا مسلمانوں، میں نے کہا ہے کہ ہم اس ناحیے سے اس عنوان کو سنیں گے کہ ہم کہیں ظالم تو نہیں بن رہے، اور اگر ایسا ہے، غلطی ہو گئی ہے، شیطان نے بہکا دیا ہے، تو اس معاملے کو حل کیجیے، ورنہ قیامت کے دن اللہ سے آپ مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہاں تو آپ کی پہنچ ہے، ان کی پہنچ ہے، نیتا لوگوں سے بھی تعلقات ہیں، پولیس میں بہت سارے معاملات ہوتے ہیں نا، قتل کرنے والے قتل بھی کرتے ہیں، اور جس گھر میں قتل ہوا ہے انہیں کو مجرم بھی ٹھہرا دیتے، انہیں کے خلاف کیس درج کرا دیتے ہیں، کہ نہیں؟ ایسا دنیا ہے، یہ ہو جاتا ہے۔ یہاں انصاف نہیں مل پاتا، ظالم بچ جاتا ہے، لیکن اللہ کیا نہیں بچ سکتا۔ اسی لیے ایک بات اور آپ غور سے سنیے گا، سورہ رحمان آپ پڑھیں، اس میں اللہ رب العالمین نے مختلف نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے، سورج کا، چاند کا، ستارے کا، آسمان کا، زمین کا، اس کی پیداوار کا، سمندر کا وغیرہ، سب جنت کا، سب کا تذکرہ کیا ہے۔ اور تذکرہ کرنے کے بعد، نعمتوں کی تذکرہ کرنے کے بعد اللہ فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کیا ترجمہ ہوتا ہے اس کا؟ ہاں، اے انس و جن، اے انسانوں اور جناتوں، اللہ کی کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے۔ یہ نعمت کا تذکرہ ہوا، اور اس کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ سورج اللہ کی نعمت ہے نا، اس کے بعد اللہ فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ ہماری پیدائش اللہ کی نعمت ہے نا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ سمندر نعمت ہے نا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ ایسی جنت کا تذکرہ ہوا، ایک ایک نعمت کا اللہ تذکرہ کرتے جا رہا ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ۔ اس کا دوسرا رکوع آپ پڑھیے، سورہ رحمان کا کون سا رکوع؟ دوسرا،
اور اٹھائیے گا، ترجمہ پڑھیے گا۔ اس دوسرے رکوع کے اندر اللہ ذکر فرماتا ہے یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسنت۔ بھاگو، کہاں تک بھاگو گے؟ اے انسان و جنات، تم بھاگنا چاہتے ہو، مجھ سے بچ کے نکلنا چاہتے ہو، بھاگو، نہیں جا سکتے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اللہ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَّارٍ، تمہارے اوپر آگ انڈیل دی جائے گی۔ اور اس کے بعد اللہ فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، آگ کا انڈیلا جانا یہ نعمت ہے۔ آگے اللہ رب العالمین اور ذکر کرتا ہے فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، وہ ایسا دن ہے جس دن جن و انسان سے بہت زیادہ سوال کرنے کی ضرورت نہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ کہتا ہے يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، مجرموں کو پکڑ لیا جائے گا ان کی پیشانیوں سے، ان کے قدموں سے، اور گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ، یہ وہ جہنم ہے جس کا مجرمین انکار کرتے تھے۔ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آنٍ، اب ان تمام چیزوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ پوچھتا ہے کہ اللہ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ سوال یہ ہے کہ قیامت کا جو منظر پیش کیا گیا ہے، یہ منظر قیامت کا یہ نعمت ہے، یہ نعمت ہے؟ ہاں، کسی پر آگ ڈال دینا یہ نعمت ہے؟ قیامت نعمت ہے، قیامت کا دن یہ نعمت ہے۔ آپ کو شاید نہ سمجھ میں آئے، لیکن ایک مظلوم آدمی جس پر ظلم ہوا ہے اور ظالم ظلم کرنے کے بعد اپنی موت مر جاتا ہے، اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکا ہے، کچھ بھی نقصان نہیں ہوا، کبھی جیل نہیں گیا، کوئی پوچھا تک نہیں صاحب سے، یہ مظلوم آہ کر کے رہ گیا، یار انصاف تو ملا نہیں، تو اس کے لیے اب نعمت ہے کہ نہیں؟ اس دن تو اس کو اللہ تعالیٰ دلائے گا۔ یہ قیامت کے نعمت ہونے کی یہ اصل وجہ ہے کہ مظلوم کی نگاہ میں وہ نعمت ہے، جس پر ظلم ہوا، دنیا میں انصاف نہیں ہوا، لیکن وہاں ہوگا۔ وہ قیامت اسی نے برپا کی جا رہی ہے، آگے انشاءاللہ اس کا تذکرہ آئے گا، پورا حساب ہونے والا ہے، ایک ایک پائی کا حساب ہونے والا ہے، اور پورا جتنا ظلم ہوا ہے اتنا بدلہ دلایا جائے گا۔ ہم اپنے گھروں کو سنبھال سکتے ہیں اس ایمان اور عقیدے کے ذریعے سے، جلد بازی نہ کریں۔ بہت سارے گھر جب دینی تعلیم ان کے پاس نہیں ہوتی، عقیدہ صحیح نہیں ہوتا، یا نگاہیں ان باتوں پر نہیں ہوتی، تو گھر اجڑ جاتا ہے۔ ظلم ہوا، ہم نہیں برداشت کر سکتے، ہو سکتا ہے گھروں میں ظلم ہو سکتا ہے، لیکن یہ اعتقاد رکھیں کہ یہاں پر بھی جو ہوا ہے اس کا بدلہ وہاں ملے گا، لہذا ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ آئیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ اذا اخلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بین الجنة والنار، کہ جب مومنین جہنم سے چھٹکارا پا گئے تو ان کو جنت اور جہنم کے درمیان ایک پل پر روک دیا جائے گا، فَيَتَقَاسُونَ مَظَالِمَ كَانَتْ بَيْنَهُمْ، اور وہیں پر ان مومنوں کے درمیان یا انسانوں کے درمیان جنہوں نے جن پر ظلم کیا ہے وہاں قصاص دلایا جائے گا۔ حتی اذا نقوا وغضبوا، یہاں تک کہ جو پاک صاف ہو جائیں گے ظلم سے، لین دین ہو جائے گا، پورا معاملہ ختم، تب جو ہے اذن لهم بدخول الجنہ، تب ان کو جنت میں داخل ہونے کی اجازت دی جائے گی۔
یعنی مراد ان کا جو نامہ اعمال اس میں نیکیوں کی بھرمار کثرت ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، صدقات ہے، خیرات ہے، حج ہے، عمرہ ہے، بہت ساری نیکیاں ہیں، اور ان نیکیوں کی بنیاد پہ جنت میں جا رہے ہیں۔ ایک جگہ روک دیا گیا، اللہ کرے ہم تمام لوگ بآسانی اس سے نکل جائیں۔ بہت سوچ سمجھ کے چلیے گا، اور ظلم کا مفہوم بہت اوپر تک نہیں، اپنے اندر سے سوچیے، یہاں تو نہیں ہو رہا ہے، وہاں روک دیا جائے گا، اور پھر قصاص، ایک دوسرے کا قصاص دلایا جائے گا۔ تم نے ان پر ظلم کیا، ہاں لو، انہوں نے کیا، ان سے نیکی دلائی جائے گی۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ اکرام بیٹھے، اتدرون ما المفلس، پوچھا ایک سوال کہ مفلس کون؟ مفلس کون؟ سیدھا سا جواب صحابہ اکرام کا تھا، جیسے ہم لوگ بھی وہی جواب دیں گے کہ مفلس وہ ہے جس کے پاس دینار نہ ہو، درہم نہ ہو، روپیہ نہ ہو، گاڑی نہ ہو، بنگلہ نہ ہو، رہنے کے لیے گھر نہ ہو، وغیرہ وغیرہ، وہ مفلس ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المفلس فینا من یأتی یوم القیامہ، کہ ہمارے درمیان مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن آئے گا بصلاۃ وصیام وزکوٰۃ، نماز کی نیکی لے کر کے، روزے کی نیکی لے کر کے، زکوٰۃ کی نیکیاں لے کر کے، اس کے علاوہ اور دیگر نیکیاں لے کر کے وہ آ رہا ہے۔ لیکن اس کا معاملہ یہ ہے کہ قد شتم ھذا وقذف ھذا واکل مال ھذا وسفک دم ھذا وضرب ھذا، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، حج کرتا ہے، عمرہ کرتا ہے، بہت ساری نیکیاں کرتا ہے، دعوت و تبلیغ کرتا ہے، مسجدیں بناتا ہے، مدارس قائم کرتا ہے، بہت ساری نیکیاں اس نے کی ہیں، اجلاس کراتا ہے، کانفرنسیں کراتا ہے، سب کیا ہے، نیکیاں ہیں۔ لیکن ان تمام نیکیوں کے ذخیرے کے ساتھ معاملہ یہ ہے، قد شتم ھذا، اس کو اس نے گالی دیا، نماز پڑھنے والا، اس نے اس کو گالی دیا، وقذف ھذا، فلاں پہ الزام لگایا ایسا ویسا، فلاں لڑکی ایسی ویسی، فلاں لڑکا ایسا ویسا، وصفا، فلاں کا خون بہایا ہے، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، فلاں کا مال کھایا ہے، اور ایسے ہی وَضَرَبَ هَذَا، فلاں کو تھپڑ مار دیا۔ میرا ایک سوال، وہ جو نیکیاں لے کر کے آیا ہے، نماز کی، روزے کی، حج کی، زکوٰۃ کی، وہ نیکیاں کتاب و سنت کے مطابق تھیں یا ویسے ہی؟ کتاب و سنت میں وہ اخلاص سے پڑھی گئی تھی، کی گئی تھی، یا ویسے ہی دکھاوے کے لیے؟ میں وہ نہیں کہہ رہا ہوں، وہ جو نماز پڑھا ہے دکھلاوے کے لیے پڑھا ہے؟ نہیں، اگر دکھلاوے کے لیے پڑھیں گے تو نامہ اعمال میں وہ نیکیاں ہیں ہی نہیں۔ وہ کتاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پڑھا ہے تبھی وہ موجود ہے، ورنہ نہیں۔ وہ روزہ، وہ حج، وہ زکوٰۃ اخلاص کے ساتھ ہے، کتاب و سنت کے مطابق، اسی لیے وہاں دکھ رہی ہے۔ وہ کرنے والا کفریہ کام کرتا تھا، شرک کرتا تھا، عقیدہ اس کا خراب تھا؟ نہیں، اگر عقیدہ خراب ہوگا تو اس کا نامہ اعمال میں نیکیاں دکھیں گی نہیں، حباء منثورا، اللہ رب العالمین سے اڑا دے گا، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ پتہ یہ چلا پکے موحدین تھے، پتہ یہ چلا کہ یہ اہل حدیث تھے، پتہ یہ چلا کتاب و سنت کے مطابق ان نیکیاں انجام دینے والے تھے۔ اس لیے یہ بات ہمارے لیے زیادہ اہم ہے مسلمانوں، یہ غور کرنے کی چیز۔
یہاں ان کا تذکرہ نہیں جن کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، یہاں ان کا تذکرہ نہیں جو کتاب و سنت کے مطابق اعمال انجام نہیں دیتے، یہاں ان کا تذکرہ نہیں ہے جو نماز ہی نہیں پڑھتے۔ گویا کہ اللہ کے چنندہ بندوں کی باتیں چل رہی ہیں، جن کا عقیدہ ٹھیک ہے، جن کا منہج ٹھیک ہے، جو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، نیک لوگ ہیں، ان کا معاملہ چل رہا ہے۔ میں نے شروع میں کہا ہے بہت سوچنے کی ضرورت ہے، کہیں ہم سے ظلم تو نہیں ہو رہا ہے۔ یہ ہم اپنے بارے میں غور کریں، آپ اپنے بارے میں غور کریں۔ یار اتنی اچھی اچھی باتیں، اتنے اچھے اچھے اعمال ہم کر رہے ہیں، کہیں ہم سے ظلم تو نہیں؟ اور ظلم کیا ہے؟ جو میں نے شروع میں ظلم کی تعریف آپ لوگوں سے کروائی، کیا؟ قد شتم ہذا، فلاں کو گالیاں دیں، وقذف ہذا، فلاں پر الزام لگا۔ بڑا آسان ہو گیا ہے یہ کہہ دینا کہ فلاں کی لڑکی فلاں، فلاں کا لڑکا فلاں، کہنا آسان ہو گیا، زبان چل گئی۔ یاد رکھو ہم کہہ کے بھول جائیں گے، لیکن رب العالمین کے ہاں وہ نوٹ ہے، وہ سامنے آنے والا ہے۔ ہماری ماں اور بہنیں میں سن رہی ہیں، بہت سوچ سمجھ کر کے زبان چلائیے گا، سب سامنے آئے گا۔ کسی کا مال ہڑپ لیا ہے، کھا لیا ہے، زمین ہڑپ لی ہے، دکان ہڑپ لی ہے، بزنس میں تھے، پارٹنر تھے، ادھر سے ادھر کر دیا، حساب ادھر غائب کر دیا، جس کو چاہ تھپڑ مار دیا کمزور دیکھ کر کے۔ کتنے مزدور ہوں گے جن کو ہم نے تھپڑ مارے ہوں گے، اس لیے وہ سامنے والا کچھ کر نہیں سکتا ہے۔ تو گویا کہ موحدین ہیں، کتاب و سنت کے حاملین ہیں، وہی نیکیاں کر کے آنے والے لوگ ہیں، تبھی نیکی وہاں دکھ رہی ہے۔ اور جو اس نیکی کی بنیاد پر اگر فیصلہ ہو جائے تو وہ جنت میں جانے والے لوگ۔ لیکن جن پر انہوں نے ظلم کیا ہے، گالی کے ذریعہ سے، مار کے ذریعہ سے، الزام لگا کر کے، مال کھا کر کے وغیرہ، وہ سب سامنے موجود ہیں۔ میں پھر کہتا ہوں کہ اس کو اپنے گھر سے شروع کیجئے، ہمارے گھر میں ہمارے ذریعے ظلم تو نہیں ہو رہا ہے، یہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ ساس ہیں تو بہو کے ساتھ، بہو ہے تو ساس کے ساتھ، شوہر ہے بیوی کے ساتھ، بیوی ہے شوہر کے ساتھ، اولاد ہے والدین کے ساتھ، والدین اولاد کے ساتھ۔ بہت سوچ سمجھ لیجئے۔ اب کیا ہوگا؟ معاملہ یہ ہے کہ وہاں دینے کے لیے کچھ ہے نہیں، یا آدان پردان کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے سوائے نیکی اور برائی کے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فَيُعْطِي هَذَا مِنْ حَسَنَاتِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِ، یہ نیکیاں کر کے آنے والے، یہ نماز کی نیکیاں لے کر کے آنے والے، زکوٰۃ کی نیکیاں لانے والے، حج عمرہ کی نیکیاں لینے والے، دعوت و تبلیغ کی نیکیاں لینے والے، سب لے کر کے بیچارے آئے ہیں، لیکن کسی کو گالی دیا ہے تو گالی کے بمقدار جو ظلم انہوں نے کیا، اسی کے بمقدار ان کی نیکیاں اٹھا کر کے اس مظلوم کے حوالے کر دی جائیں گی۔ فَيُوتَ مِنْ حَسَنَاتِ، اور فنا اور ان کو بھی نیکیاں اٹھا کر ان کو دے دیا۔ اب بیچارے نماز کی نیکی، روزہ کی نیکی جتنی تھی وہ بٹ رہی ہے، کم ہوتی جا رہی، اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایسے لوگ زیادہ ظلم کیے ہوئے ہیں، لوگ ابھی لائن میں ہیں کہ اللہ مجھے بھی گالی دی ہے، مجھ پر بھی الزام ہے، میرا بھی مال کھایا ہے، مجھے بھی مارا ہے، وہ کھڑے ہیں۔ اللہ کے نبی فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُ، اگر ان کی نیکیاں ختم ہو گئی تو اب کیا کیا جائے؟ دینے کو تو ہے نہیں، تو جن پر ظلم ہوا ہے ان کی برائی اٹھائی جائے اور ان پر لاد دی جائے۔ نیکی و برائی کے ذریعے سے اللہ انصاف کر قصاص دلا رہا ہے، اور اس کے بعد وہ برائیاں ان پر لاد دی جائیں گی، وَطُرِحَ فِي النَّارِ، اور ان کو کہاں پھینک دیا جائے گا؟ جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، سب نیکیاں ہیں، لیکن ظلم ساتھ میں ہے، تو نیکیاں وغیرہ ہونے کے باوجود وہ نوبت آ جا رہی ہے کہ نیکیاں ختم، برائیاں بڑھ گئی، جہنم میں ڈال دو۔ کیا ہم لوگ اس کے لیے تیار ہیں؟ نعوذ باللہ۔ سوچیے ایک مرتبہ، ہم تیار ہیں اس کے لیے؟ تنہائی میں سوچیے گا۔ میں پھر کہتا ہوں دنیا چند روزہ ہے، گزر جائے گی، آخرت اصل ہے، وہاں کی سوچیے۔
وہاں کے بارے میں ہمیں غور کرنا ہے۔ بعض بھائی یہ کہتے ہیں قرض لیا ہے دینے کو تیار نہیں، یہ ظلم ہے کہ نہیں؟ کسی کا قرض ہے، لیا ہے، دے نہیں رہے، تو یہاں نہیں تو وہاں دو گے۔ ایک موقع پہ اسی طرح کی بات جب آئی تو ایک صاحب نے کہا مولانا جو مسلمانوں کا قرض ہے وہ نہیں دیا تو سمجھ میں آتا ہے کہ وہاں دلایا جائے گا، لیکن اگر کسی غیر مسلم کا ہم نے قرض لیا ہے اور اس کو ہم نے نہیں دیا تو کیا اس کو بھی ہماری نیکیوں میں سے اس کو دلایا جائے گا؟ کیا جواب ہے؟ دلایا جائے گا؟ ہاں بولیے۔ نہیں، ہاں، ارے نہیں دلایا، میں نے کہا دلایا جائے تو دیکھیں فقاہت دیکھیے، دین میں ان کی سمجھ دیکھیے۔ کہہ رہے مولانا تو ان کو دے کے فائدہ کیا؟ وہ تو کافر ہے نا، جنت میں ویسے بھی نہیں جا سکتے، کتنی بھی نیکیاں۔ واہ، اتنا دماغ چلتا ہے۔ میں نے کہا سنو، اس کو فائدہ پہنچے نہ پہنچے لیکن کوئی ظالم جنت میں نہیں جائے گا۔ جب تک ظلم سے پاک نہیں ہو گئے تب تک کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ جس کا بھی حق ہے وہ دینا پڑے گا، اس کے کام آتا ہے کہ نہیں آتا وہ الگ بات ہے۔ ایک آدمی ہے، آپ نے اس کی گاڑی لے لی، اب وہ چلانے لائق نہیں ہے تو آپ نہیں دو گے، لیکن کیا فائدہ اس کو دے کر کے؟ وہ چلا نہیں پائے گا، چلے گا؟ آپ ہی کو غلط بات ہے، بھائی اس کی ہے، دو چاہے چلائے یا نہ چلائے۔ تو نیکی اس کے کام آئے نہ آئے وہ دینا پڑے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ظالم جنت میں نہیں جائے گا، اور ہمیں ظالم نہیں بننا ہے، نہیں بننا ہے، نہیں بننا ہے، انشاءاللہ، انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث کی روشنی میں نے چند باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی۔ اب سوال یہ ہے کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ جو ہوا سو ہوا۔ سب سے پہلی چیز یہ بہت غور سے سنیں گے، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اگر ہمیں معلوم ہے کہ ہم نے فلاں پر ظلم کیا ہے، مال کے ذریعہ سے ظلم، زبان کے ذریعہ سے ظلم، ہاتھ کے ذریعہ سے ظلم، جیسا بھی ظلم ہے اس کو یہیں حل کر لیں، رفع دفع کر لیں، ملاقات کریں، باتیں کریں، تصفیہ کر لیں، معافی مانگ لیں، دے کے ختم کر لیں، ورنہ وہاں تو دینا ہی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من كانت له مظلمة لأخيه فليتحلل له منه اليوم قبل ألا يكون درهم ولا دینار، کہ جس شخص نے بھی کسی بھائی کے ساتھ ظلم کیا ہے اس کے چاہیے کہ آج ہی اسی دنیا میں اس دن کے آنے سے پہلے جب دینے کے لیے کچھ نہیں ہوگا آج ہی اس کا معاملہ ہلا بھلا کر لے۔ اور آپ نے یہ بتایا کہ وہاں دینار نہیں، درہم نہیں، اگر اس کے پاس نیک عمل ہے تو اس کے نیک عمل میں سے اٹھا کے دے دیا جائے گا، اور اگر نیک عمل ختم ہو جائے تو جن پر ظلم کیا ان کی برائیاں اٹھا کے ان پر لاد دے جائیں گے۔ تو پہلا کام اس کو کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ جی کیا کرنا ہے؟ سوئیے نہیں، ہاں کیا کرنا ہے؟ معاملہ حل کرنا ہے۔ مولانا بہت بڑی بات بول رہا، کون کرے گا یہ سب؟ ہم نے تو چھوٹے کو مارا ہے، وہ فقیر مزدور تھا، کون اس کو جا کے پوچھے گا بھیا ہم نے تم کو مارا تھا معاف کر دو؟ اور ہم اس کے پاس جائیں گے، ہم بڑے ہو کے چھوٹے کے پاس جائیں گے؟ کہنا آسان ہے، کرنا ذرا سا مشکل ہے، لیکن ناممکن نہیں ہے۔
قربانی چاہیے. میرا ایک سوال آگے بڑھنے سے پہلے، بات مت کرو، بہت کام کی بات بول رہا ہوں. ایک سوال، کیا ہم نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عزت دار ہیں؟ ان سے زیادہ بڑے ہو گئے ہم؟ نہیں نا. بڑے لوگ بھی بولیں، بچے تو بولتے رہتے ہیں. ہاں بھائی، آخری ایام پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں. بڑی محنت کے بعد، بخار بہت تیز ہے، کئی بار غسل کرنے کے بعد تاکہ بخار کی تپش کم ہو جائے، صحابہ اکرام کے ساتھ 2 صحابی کے درمیان مسجد تشریف لاتے ہیں اور وہاں پر کئی نصیحتیں کرتے ہیں. نصیحت کرتے کرتے ایک کام اللہ کے نبی نے کیا ہے. کہا، کن سے کہا؟ صحابہ اکرام. صحابہ اکرام کون ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حد درجہ محبت کرنے والے لوگ، حد درجہ، کہ ایک اشارے پر جان قربان، جو کہنے کرنے کے لیے تیار، ایک نہیں کئی غلطیاں معاف کرنے کے لیے تیار. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظلم نہیں کرتے تھے. اللہ رب العالمین نے بچا رکھا تھا ان تمام چیزوں سے. آپ نے ان صحابہ کرام کے سامنے اپنے آپ کو قصاص کے لیے پیش کیا، معافی نہیں مانگی. معافی مانگنے کا الگ ہے، اپنے آپ کو قصاص کے لیے پیش کیا. قصاص یعنی میں نے کسی کو ناحق مارا ہے تو میری پیٹھ حاضر ہے، یہ ہے قصاص. میں نے کسی کو گالی دی ہے، میں موجود ہوں، گالی دے کے معاملہ ختم کر لیں. میں نے کسی کا مال لیا ہے، بتائے میں ادا کر دوں. یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ مجھے معاف کر دینا، اور لوگ معاف کر دیتے، شک ہی نہیں صحابہ اکرام نہ معاف کرتے. لیکن آپ نے قصاص کے لیے پیش کیا. یہ بڑی بات میں بتانا چاہتا ہوں. اور کن سے؟ جو ان سے چھوٹے ہیں، رتبے میں چھوٹے ہیں. آپ نبی ہیں، وہ امتی ہیں. ان کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو قصاص کے لیے پیش کرے. کیوں؟ کیونکہ وہاں میں اس حالت میں جانا چاہتا ہوں کہ کسی کا حق میرے اوپر نہ رہے. اللہ کے نبی کو اتنا ڈر تھا. کیا ہمارے اندر وہ جگر ہے کہ ہم اپنے آپ کو قصاص کے لیے پیش کر دیں؟ معافی تو دور کی بات، قصاص کے لیے پیش کر دیں کہ بھئیہ میں نے تم کو مار دیا تھا، تم بھی مار لو. ہماری غیرت جاگ اٹھتی ہے. ارے فلاں خاندان کا، اور میں فلاں خاندان، اس کے سامنے میں بیٹھوں گا، یہ کہوں گا مجھے مار لو. یہاں بیٹھو نہ بیٹھو، یہاں بیٹھنے میں بھلائی ہے، خیر ہے. اگر یہاں نہیں بیٹھتے تو وہاں تو بیٹھنا ہے، وہاں بیٹھنا ہے، وہاں کے ساتھ اللہ دلائے گا. معافی تلافی کر لیجئے، معافی تلافی کر لیجئے، جس طریقے سے ہو منا لیجئے. یہ دنیا ہے، یہاں کی عزت عزت سب معاملی ہے، اصل وہاں ہے. یہاں تو آپ تنہائی میں بلا کر معافی مانگ سکتے ہیں نا، وہاں سب کے سامنے ہونے والا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظلم سے اتنا بچتے تھے، اتنا بچتے تھے، اتنا بچتے تھے، اتنا بچتے تھے کہ آخری ایام میں جب آپ کو چلنے کی سکت نہ رہ گئی تو یہ ہوا کہ کسی ایک مقام پر ٹھہر جائیں. کسی آپ کی جتنی بیویاں تھی، باری لگی تھی، آج یہاں کل وہاں کل وہاں، تو یہ ہوا کہ اب کسی ایک مقام پر ٹھہر جائیں. تو اللہ کے نبی چاہتے کسی بھی مکان میں ٹھہر جاتے، کوئی اعتراض کرنے والا نہیں تھا. لیکن باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بیویوں سے اجازت طلب کی، مجھے اجازت دیجئے کسی ایک مقام میں میں ٹھہروں. وہ جانتے تھے کہ یہاں نہیں تو وہاں. آج ہم میں سے کون ہے جس نے اپنے بیوی کو تھپڑ مارا ہے بلا وجہ اور معافی طلب کر لے؟ تھپڑ کے ساتھ تو چھوڑیے کہ مجھے بھی مار لو،
معافی مانگ لیں۔ کون ہے؟ جن کے اندر اللہ کا ڈر ہے وہ کریں گے۔ مسلمانوں، معاملہ اتنا آسان نہیں جتنا۔ تو پہلی چیز یہ کہ جو ہے ہم اپنا معاملہ یہاں حل کر لیں، لے دے کے معاملہ تمام کر لیں۔ اس میں بڑی باتیں ہیں، کئی بھائی بھائی کا معاملہ رہتا ہے، زمین کے ایک ٹکڑے کا جھگڑا ہے۔ سنیے، ایک ٹکڑے کا جھگڑا ہے، یہ بھی کھا پی رہے ہیں، یہ بھی کھا پی رہے ہیں، یعنی کھانے پینے کی کوئی کمی نہیں، رہنے کی کوئی کمی نہیں، لیکن ایک ٹکڑے کے لیے جھگڑا ہے، اس کے لیے برسوں سے مقدمہ چل رہا ہے۔ یعنی اگر اس زمین کو چھوڑ دیں تو بھوکے نہیں مریں گے، ایک اضافی چیز میں جھگڑا چل رہا ہے، اس کو ہم نے انا کا مسئلہ بنا لیا۔ میں یہ کہتا ہوں، اتنا دن سے آپ کچہری جاتے ہو، وکیل کرتے ہو، پیسہ دیتے ہو، اور اس کی وجہ سے جتنے دن یہ مقدمہ چلے گا اتنے دن تک نفرت ہمارے دلوں میں اور ہمارے بعد ہماری اولاد کے اندر منتقل ہوتی رہتی ہے۔ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ چلو بھائی 19-20 کر کے لے لیتے ہیں، باقی وہاں بول دیجئے نا، آئیے 19-20 کر کے لے لیتے ہیں، میں ہر اعتبار سے راضی ہوں، میں باقی وہاں لے لوں گا، معاملہ ختم ہو جائے گا۔ یا معاف کر دیجئے، معاف کرنا ایک بہت بڑی چیز، جب تک وہ مقدمہ چلتا ہے تب تک ظلم ہوتا رہتا ہے، وہ ان کے خلاف بولتے ہیں، وہ ان کے خلاف بولتے ہیں، کچھ باتیں صحیح ہیں، جو صحیح ہے تو ٹھیک، جو غلط ہے وہ ظلم ہے، بچیے۔ تو یہاں تصفیہ کر لیں۔ دوسری چیز، ظلم سے بچنے کی دعا کرتے رہیے۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھلائی ہے، بچوں کو شاید یاد ہے نا، گھر سے نکلتے وقت یاد ہے نا، کیا ہے؟ پڑھیے۔ اور ایک اور ہے جی، اللہم انی اعوذ بک من ان اضل او اضل او ازل او من ان اضل او اضل او ازل او ذل او اظلم او اظلم او اجہل او یجہل علی۔ ہاں قلباً اس دعا میں یہ ہے کہ اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ میں گمراہ دوسروں کو کروں یا خود میں گمراہ ہو جاؤں، میں پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ میں بھٹکوں راستہ یا دوسروں کو بھٹکاؤں، اس سے مجھے بچا لینا۔ آگے ہے، اللہ میں اس سے پناہ طلب کرتا ہوں کہ میں کسی پر ظلم کروں، اور اس سے بھی پناہ چاہتا ہوں کہ مجھ پر کوئی ظلم کرے، نہ میں ظلم کرنے والا بنوں ظالم، اور نہ ہی میں مظلوم بنوں، نہ مجھ پر کوئی ظلم کرے نہ میں کسی پر ظلم کروں۔ اللہ سے دعا کریں۔ اور آخری بات، ظلم روکنے کی کوشش کیجیے، گھروں کے اندر، محلے کے اندر، مسجد کے اندر، مدرسے کے اندر، آفسوں کے اندر، جس مقام پر بھی آپ رہتے ہیں، ہر جگہ ظلم کو روکنے کی کوشش کیجیے استطاعت بھر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، انصر اخاکا، جی، انصر اخاکا ظالما او مظلوما۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنے بھائی کی مدد کیجیے، چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا، اللہ کے نبی اگر وہ مظلوم ہے تو سمجھ میں آتا ہے اس پر ظلم ہوا ہے، اس کی مدد کریں، لیکن ظالم کی کیسے مدد کریں؟ جب ظلم کر رہا اس کی کیسے مدد کریں؟ آپ نے فرمایا، خود فوق یدی، اس کا ہاتھ پکڑ لیجیے، اس کو ظلم سے روکیے، یہ اس کی مدد ہو جائے گی، ورنہ ہر ظلم کا وبال انسان کے اپنے اوپر ہے، چاہے جو ظلم کرے اس کا وبال انسان کے اپنے اوپر آتا ہے۔ اسی لیے ہمیشہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں اور اتحیات میں بیٹھتے ہیں جس میں سلام پھیرنا ہے، تو درود شریف کے بعد ایک دعا پڑھتے ہیں۔ کون سی دعا ہے؟ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا۔ اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ ہم نے اپنے آپ پر بہت ظلم کیا۔ تو کیا ہم اپنے آپ کو مارے رہتے ہیں؟ اپنے آپ کو گالی دیے رہتے ہیں؟ اپنے اوپر الزام لگائے رہتے ہیں؟ نہیں، مراد یہ ہے کہ گناہ کر کر کے ہم خود ظالم ہو گئے کہ اس کا وبال ہمارے اوپر آنے والا ہے۔ ہم دوسری پہ ظلم کرتے ہیں، اس کو تکلیف ہوتی ہے، تو اس کا وبال ہمارے اوپر آنے والا ہے۔
اسی لیے دعا سکھلائے الہ میں کہ نسلوں میں توفیق دے، ہم تمام کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا۔ بار الہ ہمیں ظلم سے بچا، نہ ہم کسی پر ظلم کریں نہ کوئی ہم پر ظلم کریں۔ الہ دنیا میں ہمیں پاک صاف کر دے، ہم ایک دوسرے سے اپنے معاملات کو ہلا بھلا کر لیں، معافی تلافی کر لیں، اس حالت میں ہمیں اٹھا کہ نہ ہم کسی کے ساتھ ظلم کرنے والے نہ ہوں۔ بار الہ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا۔ آمین تقبل رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔